سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار، اور بھیج دے ان میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھ کے سنائے ان کو تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ آج ذوالحج کی 16 تاریخ ہے، عید الاضحیٰ کی چند تعطیلات کے بعد درس قرآن کا آغاز وہیں سے ہم کر رہے ہیں جہاں پہ عید سے پہلے موقوف ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی اللہ کی توفیق سے خدمت کی، اللہ کے گھر کو بنایا۔ باپ بیٹا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کی توفیق سے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی۔ ان دعاؤں میں آخری دعا یہ ہے جس کا تذکرہ آج کی آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اس دعا کا خلاصہ و حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہاں جو شہر بسے گا، یہاں جو لوگ آباد ہوں گے، یہاں جو میرے بیٹے کی وجہ سے ایک قبیلہ بنے گا، اس قبیلے کے اندر، اس شہر کے اندر، اس علاقے کے لوگوں کے اندر ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرما، اور اس رسول کی 3 صفات بیان کی کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے سنائے، وہ اللہ تیری کتاب کی اور حکمت کی محکم باتوں کی، تہ کی باتوں کی تعلیم دے، اور وہ تزکیہ باطن بھی کرے، یعنی اللہ کے نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، عظیم الشان رسول بھی ہوں، اور ان کے یہ 3 بڑے مقصد ہوں۔ چنانچہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ پاک نے اس کو شرف قبولیت نصیب فرمایا،
اور اس دعا کے نتیجے میں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے جو خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے بنا اور آباد ہوا۔ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا آخری نبی طے ہو چکا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے مکہ مکرمہ میں۔ یہ بات اس وقت بھی طے ہو چکی تھی جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان ہی تھے، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کا خمیر تھا، پتلا بھی نہیں بنا، روح بھی نہیں پھونکی گئی، وہ دنیا کے اندر بھیجے بھی نہیں گئے، مبعوث بھی نہیں ہوئے۔ گویا ان کے سر پہ تاج نبوت سجانے سے بھی پہلے اللہ پاک نے میرے سر پہ تاج ختم نبوت سجا دیا تھا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے علم ازلی میں، تقدیر الہی میں پہلے سے ہی طے تھے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر اور نتیجہ ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اس دعا کی قبولیت اللہ پاک نے میری شکل میں ظاہر کی، اور فرمایا کہ میں اپنے سے پیش رو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بشارتوں کا نتیجہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری سناتا ہوں تمہیں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس طرح محمد ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، فرمایا کہ میں ماحی بھی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماحی کا معنی مٹانے والا، کہ میرے ذریعے اللہ رب العالمین کفر اور شرک و ضلالت و گمراہی کو مٹائیں گے۔ اور فرمایا انا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں، کہ میرے قدموں کے نیچے یعنی میرے جھنڈے تلے پوری انسانیت کو جمع کیا جائے گا۔ قیامت کے دن تمام انسان، تمام انبیاء علیہ السلام کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے۔ اور فرمایا کہ انا العاقب، میں عاقب بھی ہوں۔ عاقب کا معنی سب سے پیچھے آنے والا۔ فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ تو جس طرح آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بشارتیں کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور فرمایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے، سیدہ آمنہ علیہ السلام نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہیں؟ کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے، جس نور سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا وہی نور ہوں جس سے دنیا جہان سے اندھیرے ختم ہوئے
اور دنیا جہان میں ہدایت کی روشنیاں پھیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کا نتیجہ ہے، اور اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے خوابوں کی تعبیر ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول کو بھیج دے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بات جانتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے جو سارے نبیوں سے شان میں سب سے اعلیٰ ہوں گے، سب سے برتر اور بلند و بالا ہوں گے۔ اب دعا کیا مانگی کہ اس رسول عظیم الشان نے آنا تو ہے ہی، اللہ میرے اوپر مہربانی کر دے کہ اس کو میری نسل میں پیدا کر دے، میری اولاد میں پیدا کر دے۔ اپنی اولاد کے لیے کتنی بڑی خیر مانگی۔ اللہ کی شان، اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ سارے نبیوں پہ چھا گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یوں قبولیت کا شرف بخشا کہ آخری نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے اندر بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نبی عظیم الشان علیہ السلام کے 3 بڑے مقصد بتائے۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیات، کہ وہ ان کو اپنی، اے اللہ وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے، قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنائے۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرے۔ یہ 3 بڑے مقصد بتائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے۔ ان میں سے ہر مقصد ایک اتنا بڑا علم کا سمندر ہے کہ سالہ سال بیت جائیں اس کی تشریح میں، لیکن اس کے موتی مکمل نہ ہو۔ لیکن اس کی میں مختصر وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو پہچاننے کی، اور آپ سے محبت کرنے کی، اور آپ کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم
ونعوذ بك من شرورهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا تقبل منا